نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سورۃ المستففین، یہ سورۃ مبارکہ کے بارے میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکی سورت ہے، اور ابن عباس کی جو روایت ہے اس کے مطابق اس کا نزول مدینے میں ہوا، لیکن زیادہ کثرت رائے جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ اور اس صورت میں بنیادی طور پر 4 مین نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جیسے کہ پہلے حصے میں ناپ تول میں کمی بیشی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں جو لوگ کمی بیشی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ دوسرے حصے میں جو فجار ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے نامہ اعمال جو کہ سجین میں ہوں گے۔ پھر فرمایا گیا ہے ابرار کے بارے میں، اور ان کے جو نامہ اعمال ہے وہ علیین میں ہوں گے، اور آخری حصے میں نیکوکاروں کے لیے جنت اور بدکاروں کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمستففین، ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ ویل جو ہے جہنم کی ایک گہری وادی کا نام ہے، جہاں پر جہنمی 40 سال تک لڑکتے رہیں گے، اور اس میں انہی کا کچ لہو جو ہے، اور اسی عذاب، ایک انتہائی شدت کے عذاب میں وہ اس میں مبتلا ہوں گے۔ تباہی ہے للمستففین، کمی کرنے والوں کے لیے۔ مستففین جو ہے کا لفظ جو ہے، اس سے عربی زبان میں سفیف، چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں۔ سفیف، چھوٹی اور حقیر چیز۔ اور تصفیف لفظاً اصلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سفیف جو ہے چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ تصفیف جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کے لیے، یعنی چھوٹی یا حقیر چیز کے چرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، چھوٹی یا حقیر کمی کرنا، خریداری کے دوران ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، سرقہ لینا چھوٹی سی چیز، یا معمولی یا حقیر چیز کے برابر ڈنڈی مارنا، کمی کرنا۔ جیسے کہ در حقیقت اگر ہم اس آیت مبارکہ کے پس منظر پر روشنی ڈالیں تو پہلے یعنی اہل مکہ جب تجارت کیا کرتے تھے، جیسے کھجوروں کا یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی تجارت کی جاتی تھی، تو اس دوران، اس کی پیمائش کے دوران، اس میں سے اس مال کا ایک حقیر سا حصہ کم کر لیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ جب ہم کھجوریں یا کوئی فروٹ خریدتے ہیں تو اس دوران، اس کی پیمائش کے دوران، اگر جس سے آپ خرید رہے ہیں، فروخت کرنے والا جو ہے، اس میں سے ایک معمولی سی مقدار کو کم کر لے، سرقہ لے، جس سے خریدار کو پتہ بھی نہ چلے، اور در حقیقت وہ اس کی پیمائش میں کمی کر رہا ہے، یا اس کی پیمائش کو جو جتنی ریکوائرڈ ہے اس کے مطابق ادا نہیں کر رہا، تو اسے کہتے ہیں کہ معمولی مقدار میں کمی کرنا۔ یعنی ایسا چور جو کہ
چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں پر کمی بیشی کرتا ہے. اور اگر ہم اسے ایک براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ڈنڈی مارنے سے مراد، کمی کرنے سے مراد بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، جیسے اپنے اعمال میں کمی بیشی کرنا، چھوٹے چھوٹے اعمال جو ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا نہ کرنا. یعنی مثلاً نماز کی ادائیگی جو ہے اس میں بعض دفعہ پورے الفاظ ادا نہ کرنا، وضو جو ہے اس میں کچھ چیزوں کو اگنور کر دینا، ان کی اہمیت کو نہ سمجھنا. اسی طرح جیسے کہ رکوع اور سجود جو ہے اس کی ادائیگی کے دوران عجلت میں ادا کرنا اور پوری طرح تکبیرات جو ہیں ان کی ادائیگی سے گریز کرنا، جلدی جلدی اٹھ جانا. یعنی یہ ہے عبادات میں کمی کرنا یا ڈنڈی مارنا ان ادر ورڈ. پھر اسی طرح جیسے کوئی مزدور ہے، اس کی ادائیگی ہے، مال کی ادائیگی ہے، اس کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی کرنا، اور کسی کی بات پہنچانے کے دوران فار ایگزامپل کوئی آپ نے کسی کا پیغام دینا ہے، اس پیغام میں سے کچھ پیغام کا حصہ جو ہے اس کو ارادتاً نہ بتانا. اور اسی طرح بہت سے جو فرائض ہم اپنی گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں ادا کرتے ہیں، ان میں غفلت برتنا، یعنی ایک فرض جو ہے ہم اسے سمجھتے ہیں اور اسے بہتر ادا بھی کر سکتے ہیں، جیسے میاں بیوی کے حقوق ہیں، جیسے اولاد سے متعلقہ معاملات ہیں، جاننے کے باوجود اس سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اوائڈنس کا ایٹیچیوڈ رکھنا. یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات، زندگی کے تمام پہلوؤں میں چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اس میں غفلت برتنا. یعنی حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر اسپیکٹ سے انسان کی اصلاح جو ہے وہ فرماتا ہے، ہر اصلاح کا ہر پہلو جو ہے وہ پکڑتا ہے اور اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہے. اب عمومی طور پر ہم اپنی زندگی میں معمولی چیزوں کو اہمیت دینا پسند نہیں کرتے. معمولی گناہ، معمولی چیزیں، معمولی معاملات جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی بہت توجہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ان معمولی چیزوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کیونکہ انہی معمولی چیزوں سے بلڈ ہوتی ہیں بڑی چیزیں. بڑی چیزوں کی بنیاد انہی معمولی چیزوں پر ہے. اور بنیادی طور پر فرمایا یہ گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ کتنی اہمیت ہے معمولی اور چھوٹی اور حقیر چیزوں کی، جس کو انسان جو ہے، جس سے انسان غافل رہتا ہے، یا جسے کرنے کے بعد انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. یہ تو ایک بہت عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے. تو معمولی اور چھوٹی چیزوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے. جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ بڑے ہو کر انسان کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں، فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. یعنی اب دونوں طرف دو پارٹیز جو ہیں
دوسری پارٹی کو بھی انوالو کیا گیا ہے کہ عمومی طور پر جو خود ڈنڈی مارتے ہیں یا جو خود ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے حقوق و فرائض میں، اور اللہ کے احکامات کی تائید میں، اس میں بھی وہ کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں؟ اس کے برعکس وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں پوری پوری ادائیگی دی جائے، مال کی ادائیگی تجارت کے دوران پوری کی جائے۔ اسی طرح اگر ہم نماز پوری ذمہ داری سے ادا نہیں کرتے، اس میں کمی بیشی رکھتے ہیں، لیکن ہم کہلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھرپور نمازی ہیں، ہم بھرپور نیکوکار ہیں۔ اسی طرح گھریلو معاملات ہیں یا ہمارے زندگی رشتہ دار تعلقات، فرائض اور حقوق کی بات ہو، تو وہاں ہم ڈیفینیٹلی اپنے حقوق سے غفلت برتتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں ہمیں کہلایا جائے کہ ہم بہت عاجز ہیں، ہم بہت مخلص ہیں، ہم اپنے معاملات میں بہت اچھے ہیں، ہماری تعریف کی جائے۔ اور ہم یعنی خود تو ہم زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن دینا نہیں چاہتے، اس طرح سے ادا کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ان لوگوں کا ایک رویہ جو ہے بیان کیا گیا ہے، جو خود کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں اور ایکسپیکٹیشن ان کی فل ہے کہ انہیں چاہیے فل، خود اپنے لیے وہ بھرپور چاہتے ہیں، پوری نظر رکھتے ہیں کہ کہیں کمی بیشی نہ ہو، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ یعنی خود جو ہے در حقیقت یہ انسان کی فطرت پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ جو منافق انسان ہوتا ہے، جو مخلص نہیں ہوتا دوسروں سے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حصے کا پورا ملے، اور دوسرے پر پوری نظر رکھتا ہے کہ وہ میرے معاملات میں کمی بیشی نہ کر سکے، اور جب ان کو ناپ تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹے میں دیتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے وہ منفیت رکھتے ہیں، منفی ذہن رکھتے ہیں، ان کو نقصان جو ہے اس میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ناپ تول میں کمی کی مذمت جو ہے کی گئی ہے ہر اسپیکٹ سے، براڈر اسپیکٹ سے، جیسے ہم تعویل عام میں دیکھ چکے ہیں کہ سورہ انعام میں فرمایا کہ انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقررت سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ سورہ رحمان میں بھی اسی کی تاکید کی گئی ہے، تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک ٹھاک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ یعنی جیسے حضرت قوم شعیب جو تھی، اس پر عذاب جب نازل ہوا تھا تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض ان کے اندر پھیلا ہوا تھا، اور ان حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کے باوجود ان پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن، یعنی جو یہ کرتے ہیں پیمائش میں کمی، چھوٹے چھوٹے لیول کے گناہ، تو کیا یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا یہ قیامت کے برپا ہونے پر یقین نہیں رکھتے؟ یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں لیوم عظیم، بڑے دن، اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی جو اپنے مال میں کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ قیامت کے یا آخرت کے بڑے دن پر یقین نہیں رکھتے کہ ان سے اس کی پوچھ گچھ کی جائے گی، اور شاید وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے
کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہوگا۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یعنی جو بدکار لوگ ہیں ان کے لیے فجار کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سجین کی شکل میں ہوگا۔ سجین سے مراد مختلف مفسرین نے مختلف لیا ہے، یعنی مختلف مفسرین نے اس کے بارے میں تھوڑی مختلف آراء رکھی ہیں، لیکن زیادہ تر کا اتفاق یہ ہے کہ اس سے مراد جہنم کا نچلے درجے کا تہہ خانہ ہے، یعنی جہنم کی گہرائی میں نچلے درجے کا ایسا تہہ خانہ جہاں پر بدکار لوگوں کے نامہ اعمال جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، اور اس سے کتاب مرقوم ایک لکھا ہوا دفتر موجود ہے، یعنی بدکار جو ہیں ان کے نامہ اعمال کتاب مرقوم میں سجین میں موجود ہوں گے، اور جو کتاب مرقوم ہے اس سے مراد یہ کہ ایسا دفتر جہاں پر تحریری شکل میں تمام ریکارڈ موجود ہوگا۔ مرقوم سے مراد جس میں علامات بھی ہوں گی، تشبیہات بھی ہوں گی اور شمار بھی ہوں گے، یعنی انسان نے کون سا عمل کتنی دفعہ اور کتنی مقدار میں کس وقت کس انداز سے کس طرح سے ادا کیا۔ اور اسی طرح در حقیقت قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کے نیک اور برے اعمال کو پرسونیفائی کیا گیا ہے۔ مثلا قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے باعث مغفرت ہے، اور انسان کے جو گناہ ہیں اس کے لیے سانپ بن کر اس کے سامنے آئیں گے۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کی جائے گی تو وہ توق بن کر اس کے گلے میں، وہ جو مال کا جو ہے اس کا توق بن کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے۔ سجین جو ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ ایک گہرا تہہ خانہ ہوگا جس میں اس کے اعمال ہی اس کے لیے، وہ تمام جو اس کے ریکارڈز ہیں وہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوں گے، اور اس کے لیے باعث وعید ہوں گے۔ اور پھر فرمایا آگے سجین کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کیا ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب مرقوم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور پھر فرمایا کہ تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اس سے نہیں جھٹلاتا مگر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا بد عمل ہے۔ یعنی جو کون نہیں جھٹلاتا؟ جو اپنے رب کی تائید کرنے والا ہے، جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، یعنی جب اہل مکہ کو یہ وعید سنائی جاتی تھی، مال میں کمی بیشی کرنا، حق تلفی کرنا، اور اس کی جزا اور سزا کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، کیونکہ اہل مکہ میں یہ بہت کامن چیز تھی، تجارت کے دوران مال میں کمی بیشی کرنا، دوسروں کے حقوق ضبط کرنا، کسی دوسروں غریب مسکین کا جو ہے مال اس میں ناانصافی کرنا، حق تلفی کر لینا۔ جب انہیں یہ آیات سنائی جاتی تھی تو وہ اس کو بودر نہیں کرتے تھے قیامت کے آخرت کے رونما ہونے کو، لہٰذا ان کا جواب کیا ہوتا تھا کہ یہ اگلے وقتوں کے قصے ہیں۔ کلا بل رعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی یہ بات تردید کی گئی ہے پچھلی بات کی کہ در حقیقت اصل وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے،
یعنی ان کے دل میں نرمی ہی نہیں رہی کہ وہ برائی اور اچھائی کے فرق کو تسلیم کر سکے. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے. یہ ترمذی کے مطابق جو ہے یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے. یعنی اسی طرح صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ جب انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو جیسے تلوار پر زنگ لگتا ہے تو اس کو تو صاف کیا جاتا ہے رگڑ کر یا کسی مختلف طریقوں سے. جب انسان کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے قربت اور استغفار، مطلب یہ جو دو چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن سے قربت اختیار کرنا، اس کے قریب ہونا، اس سے اس کا علم حاصل کرنا، اور استغفار، یہ جو ہے دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے. پھر فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجون، ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. یعنی جو بدکار لوگ ہیں وہ انوار تجلیات سے ان کو روک دیا جائے گا، یعنی وہ محروم ہوں گے اپنے رب کے دیدار سے. قیامت کے دن جب میدان حشر لگے گا تو تمام بدکار اور نیکوکار موجود ہوں گے، لیکن اللہ کے حکم سے جو بدکار ہیں وہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے اور ان کو محروم کر دیا جائے گا. پھر فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی پھر وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. اور پھر اگلے حصے میں دوسرا پارٹ جو ہے، دوسرے گروپ جو ہے اس کا ذکر ہے. پھر فرمایا گیا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، اور جو نیکوکار ہیں ان کا نامہ اعمال جو ہے علیین میں ہوگا. نیکوکار کے لیے ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے. علیین سے مراد شاید ساتوں آسمان سے اوپر بہت اونچا مقدس جگہ. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے؟ یہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، کتاب مرقوم. یشہد المقربون، جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کر رہے ہیں. یعنی مقربون سے مراد ایسے فرشتے یعنی جو کہ نیک ہیں، اور مطلب جو کہ نیک، یہاں پر نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مقربون سے مراد یہاں پر ایسے فرشتے ہیں جو کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک عمل کو لکھتے ہیں، اور اس عمل جو ہے کسی قسم کی کمی بیشی، کسی قسم کی اونچ نیچ کے بغیر پوری ترتیب کے ساتھ اس کا اندراج کیا جاتا ہے. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. یعنی نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں ہوں گی. اور انہیں نعیم جو ہے دو طرح کا سکون اس میں شامل ہے، یعنی قلبی، روحانی، دلی سکون بھی، اور بدنی سکون یعنی باہر سے ملنے والی خوشی. اندر سے ملنے والی خوشی سے مراد قلبی سکون، اور باہر سے ملنے والی یعنی ارد گرد. بعض دفعہ انسان کے پاس اس کے سراؤنڈنگز میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کی انٹرٹینمنٹ کا باعث بن سکیں، لیکن اس کا دل سکون میں نہیں ہوتا.
تو نعیم سے مراد دونوں طرح کی خوشیاں جو ہیں ان سے حاصل ہوں گی. علل ارائی کا ینظرون، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے. یعنی ان کے اعمال کا جو بدلہ ہے، اور ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. عمومی طور پر جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک چمک اٹھتا ہے. ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. یعنی ایک ایسی شراب کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ نفیس ترین ہوگی اور اس پر مشک کی مہر، یعنی ایک اسپیشل اس کا نام ہے، اسپیشلی اس کی کوالٹی اور اس کی لذت جو ہے اس کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں، ختامہ مسکن وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں. یعنی جن برتنوں میں وہ شراب رکھی ہوگی ان پر مٹی یا موم کی بجائے مشک کی مہر ہوگی. یعنی شراب کی ایک نفیس ترین قسم ہے، اور ایک اسپیشل جو ہے برتن جنت کے خدام مشک کے مہر لگے ہوئے برتنوں میں لا کر اہل جنت کو پلائیں گے. اور دوسرا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے تو کہ جب یہ شراب پی جائے گی تو یہ مشک کی خوشبو دے گی. یہ کیفیت دنیا کی شرابوں کے برعکس بالکل مختلف ہوگی، اور اس کی جو ہے دماغ پر اثرات کسی قسم کے کوئی منفی اثرات نہیں ہوں گے. اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلندی سے بہتا ہوا پانی، یعنی اس کے اندر جو ہے مطلب عمومی طور پر شراب میں مطلب کسی دوسرے جو بھی اس میں ایڈ کی جاتی ہے چیز، کوئی بھی اور لیکوڈ، تو اسی طرح پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف مشروب کا ذکر ہے، جیسے سنجبیلا، سلسبیلا، زنجبیلا اور کافور. تو اسی طرح تسنیم جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ لوگ مقرب لوگ جو ہیں وہ شراب پئیں گے. اور ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کے مجرم لوگ اس دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے کہ دیکھو یہ کس قسم کے خیالات میں محو ہے، یہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، ہمارے اعمال جزا اور سزا کی صورت میں ہمارے سامنے لائے جائیں گے، اور یہ دنیا جو ہے فانی ہے، اس کا اختتام، یہ دنیا جو ہے مطلب یہ عارضی زندگی ہے، اور جو انسان کا اصل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے. تو پھر وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے. یعنی جب وہ مسلمانوں کا مذاق اڑا کر اپنے گھر پہنچ رہے ہوتے تھے یا واپس جا رہے ہوتے تھے تو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے تھے، بہت مزہ کا خیز کلمات کہہ رہے ہوتے تھے. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، کون سی آئیڈیلسٹک جو زندگی ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. وما ارسلوا الیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی بڑی سبق آموز تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلمان ایمان لائے ہیں لیکن وہ جو ہیں وہ
مطلب ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے، یعنی کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی جگہ خود ہی ایک خاص اخلاقی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب کیا خدا نے تمہیں کوئی فوجدار بنا کر بھیجا ہے کہ وہ تمہیں نہیں چھیڑ رہا ہے؟ اس کو تم چھیڑو، اور جو تمہیں کوئی تکلیف دے رہا ہے اسے تم خواہ مخواہ تکلیف دو۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے برعکس یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کتنی عیش و عشرت میں ہوں گے اور سکون میں ہوں گے، اور مل گیا نا کافروں کو ان کی حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آخرت میں وہ دیکھ لیں گے اپنے انجام کو، اور جو نیکوکار ہیں ان کے انعام و کرامات کو بھی۔ اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔